ایک گاؤں میں ایک لالچی درزی رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ بہت چالاک اور مکار تھا، ہمیشہ اپنی چالاکی سے دوسروں کو دھوکہ دے کر زیادہ پیسے بٹورنے کی کوشش کرتا۔ وہ کپڑوں کی سلائی کے لیے زیادہ پیسے لے لیتا اور پھر بھی کپڑوں کی سلائی میں کچھ نہ کچھ کمی چھوڑ دیتا تاکہ لوگ دوبارہ اسی کے پاس آئیں۔ لیکن اس کا ایک خاص اصول تھا کہ وہ صرف امیر لوگوں کا کام کرتا اور غریبوں کو نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا سلیم درزی کی دکان پر آیا اور نہایت عاجزی سے بولا، بیٹا، میرے پاس ایک قمیض ہے جس میں ایک بٹن لگوانا ہے، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ سلیم نے بوڑھے کو سر سے پیر تک دیکھا اور ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بابا، میرے پاس ایسے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ بوڑھے نے مسکرا کر جیب سے ایک سنہری بٹن نکالا اور کہا، یہ دیکھو، یہ بٹن خالی سونے کا ہے، اگر تم میری قمیض میں لگا دو گے تو میں تمہیں اس طرح کا ایک اور بٹن دے دوں گا۔ سونے کا بٹن دیکھ کر سلیم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے دماغ میں فوراً لالچ نے جنم لیا۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں بولا، بابا، کیوں نہیں، آپ کا کام میرا کام، لائیے قمیض، ابھی بٹن لگا دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنی قمیض درزی کے حوالے کر دی۔ سلیم نے جلدی جلدی قمیض میں بٹن لگایا اور بولا، لیجیے بابا، آپ کا کام ہو گیا، اب میرا انعام۔ بوڑھے نے سنہری بٹن سلیم کے ہاتھ میں رکھ دیا اور مسکرا کر چلا گیا۔ سلیم نے خوشی خوشی بٹن کو جیب میں رکھا اور دل ہی دل میں خود کو شاباشی دینے لگا کہ آج بغیر محنت کے اتنی قیمتی چیز ہاتھ آ گئی۔ رات کے وقت سلیم نے بٹن کو اپنی تجوری میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا اسے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگتیں۔ ایسا لگتا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یہ سب وہم ہے، مجھے زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ سلیم نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اچانک تجوری سے ایک چمکدار روشنی نکلی اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ سلیم حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تجوری کھولی تو دیکھا کہ سونے کا بٹن وہاں نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک کالا بدبودار پتھر پڑا تھا۔ سلیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ کیا جادو ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے اسے کھڑکی کے باہر وہی بوڑھا نظر آیا جو ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سلیم کی چیخ نکل گئی اور وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگا، مگر باہر کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد وہ دن بدن کمزور ہونے لگا۔ اس کی دکان میں گاہک آنا بند ہو گئے، اس کے کپڑے خود بخود خراب ہونے لگے اور آخر کار وہ خود در بدر پھرنے لگا۔ لوگوں نے سلیم کی حالت دیکھی اور کہنے لگے کہ وہ بوڑھا دراصل ایک بزرگ تھا جو لالچی لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد سلیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔